السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج میں ایک انتہائی اہم موضوع لے کر کے آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں۔ وہ موضوع ہے محرم اور ڈھول، کیا ہے ان دونوں میں رشتہ؟ جلدی بول۔ سب سے پہلے ہم مفتی ثناب الرضا حشمتی صاحب کو محرم میں پہلے دن سے ڈھول بجانا شروع کر دینا، کیونکہ اعلان کے طور پہ ڈھول بجانے کی رخصت ہے۔ اپن تو کا اعلان کرت ہو کہ بابو ہم اعلان کرت ہیں کہ امام حسین کا مہینہ شروع ہوگا۔ رکیے، ابھی آپ کو اطمینان نہیں ہوا ہوگا، تو آپ کے اطمینان کے لیے ہم ایک ایسے مولانا کو لا رہے ہیں جو محرم میں ڈھول بجانے کے جائز ہونے کے لیے بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کو پیش کرتے ہیں۔ سنیے مولانا۔ تعزیہ شریف کے آگے جو ڈھول بجاتے ہیں وہ ماتم کا نہیں بجاتے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں۔ سنا آپ نے؟ آپ کو اطمینان ہو گیا کہ محرم میں ڈھول بجانا چاہیے۔ اب ان دونوں مولانا کو کیا جواب دیتے ہیں وہ ہم آپ کو بعد میں سنائیں گے، اور ضرور سن کر کے جائیں کہ کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دلیل کے طور پر جو بخاری شریف کی انہوں نے حدیث پیش کی ہے، کیا ان کو یہ حدیث پیش کرنا ان کے لیے صحیح ہے؟ جواب ضرور سن کر کے جائیں۔ 10 محرم میں جو ڈھول بجا تھا وہ کس کی طرف سے بجا تھا؟ یزیدیوں کی طرف سے بجا تھا یا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثار ساتھیوں کی طرف سے بجا تھا؟ اس بارے میں ہم آئیے ایک بریلوی مسلک کے ایک عالم دین کا بیان سنتے ہیں۔ اس دن بھی ڈھول بجا تھا جب قافلہ شام کو پہنچا، ملک شام، سیریا جس کو بولتے ہیں۔ جب سیریا پہنچا نہ لوٹا پٹا قافلہ، تو سیرین یعنی یزیدیوں نے ڈھول بجایا تھا۔ تو ڈھول بجانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تو کوئی اعلان ہے یا خوشی۔ اعلان یہ کہ فتح، ہمارا جو امیر تھا وہ جیت گیا، اور خوشی یہ تھی کہ جو باغی تھے وہ صاف کر دیے گئے۔ تو ڈھول تو بجا تھا، واقعی بجا تھا، مگر یزیدیوں نے بجایا تھا۔ حسینی تو رو رہے تھے۔ حسینی جب کربلا کا منظر دیکھو گے، 22,000 کا لشکر ایک طرف اور ایک طرف میرے آقا حسین، جانتے ہو یہ ڈھول تھا کہاں پر؟ حسینیوں کے پاس ڈھول نہیں تھا۔ حسینیوں کے پاس یہ طبلے، یہ باجے، یہ ناچنے والی عورتیں نہیں تھیں۔ یہ ڈھول کہاں تھا؟ یزیدیوں کے پاس۔ یزیدیوں کے پاس۔ آپ نے سنا کہ یزیدیوں کے پاس ڈھول تھا، امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثار ساتھیوں کے پاس ڈھول نہیں تھا۔ پھر عمرو بن سعد نے کہا اب دیکھنا تم سب گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر حسین کی طرف میں چلاتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر کے اس نے خیمہ حسین کی طرف تیر چلایا، اور اس کے بعد اعلان کر دیا جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ طبل بجائے گئے، باجے بجائے گئے اور سر پھونکے گئے۔ وہاں پر طبلے، بانسریاں اور یہ جو بجائے جا رہے تھے حسین کے ساتھ جنگ چھیڑنے کے اعلان میں بجائے جا رہے تھے۔ آج بھی لوگ بجاتے ہوئے نکلتے ہیں، شاید آج بھی لوگوں کے دل میں یہ ہوگا، حسین کو بلا رہے ہوں گے کہ پھر سے جنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ طبلے بجائے گئے تھے یزید کی طرف، اور اس کے لشکریوں نے اعلان کے لیے ڈھول باجے بجا کر کے شروعات کی جنگ کی۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے بھی واضح کر دیا کہ 10 محرم کو جو ڈھول بجایا گیا تھا وہ یزیدیوں نے بجایا تھا۔ مفتی ثناب الرضا حشمتی صاحب اور ان جیسے ان علماء کرام کو جو محرم الحرام کے مقدس مہینے میں ڈھول بجانے کو جائز سمجھتے ہیں، ان سب کے لیے مولانا فاروق رضوی صاحب کا یہ بیان کافی ہے۔ آج کا سنی بولتا ہے کہ آپ ڈھول بجائیں گے، کم بختوں ذرا تاریخ پڑھو، مجھے بتاؤ جب امام حسین شہید ہوئے تو اہل بیت ڈھول بجا رہے تھے کہ یزیدی بجا رہے تھے؟ کام یزیدیوں کا کرتے اور نام محبت اہل بیت کرتے۔ جاہل مولوی کا بھی بیان آیا پرسوں کے دن، اللہ کی لعنت اس خبیث پر، کیسے کیسے گمراہ کر رہے ہیں کمینے۔ کہتا ہے کہ ہم حسین کے نام پہ ڈھول اس لیے نہیں بجاتے تو حسین کا غم کا موقع ہے، ہم حسین کی فتح کا جشن مناتے ہیں۔ ارے جاہل کی اولاد، اسلام میں اس طرح فتح کا کوئی حکم ہے؟ تو مولوی ہے، کھا چھلا تو نے مدرسے میں کچھ پڑھا ہے تو نے؟ تیرا باپ مرے تو بجاتا ہے کیا ڈھول؟
इस्लाम की कोई तारीख दिखा दे कि जब खुशी और मसरत के वक्त ढोल और नगारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाने का हुक्म दिया, इस्लाम की तहजीब में ढोल है। हमारे यहाँ जब भी खुशी है, हमारा मजहब वो मुकद्दस पाकीज़ा मजहब है कि हमारी खुशी भी अल्लाह की तरफ से है, हमारा गम भी अल्लाह की तरफ से। जब हम खुश होते हैं तब भी अल्लाह के शुक्र में नमाज और सजदे करते हैं, और जब हम गमगीन होते हैं तब भी अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं। नई नई बातें, नई नई तावीलें। अरे कम वक्त तारीख पढ़ के यजीदियों ने ढोल बजाए थे, हुसैनियों ने नहीं बजाया था। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आका फरमाते हैं ढोल और बाजे शैतान की आवाज़ें, जिसने इन्हें सुना उसने अपने कानों में शैतान की आवाज़ों को दाखिल किया।